आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और लेकर हाजिर हूं हमारी खुसूसी पेशकश यंग आइकन। नाजरीन, यंग आइकन शो के ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं उन ख़ास लोगों से जिन्होंने ख्वाब देखे, मेहनत की और अपनी ज़िंदगी में लगन और कामयाबी से अपनी हर चीज़ को हकीकत में बदल दिया। और आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने फ़ैशन की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा किया। एक विज़न, एक ख्वाब और एक मजबूत इरादे से उन्होंने 2013 में एक छोटे से आउटलेट से अपने सफ़र का आगाज़ किया और आज फैशन फेस्टा का नाम ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क में एतमाद, स्टाइल और कामयाबी की पहचान बन चुका है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मौके पैदा करने पर यकीन रखते हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब अदनान शाह साहब का। अदनान साहब, हमारे शो यंग आइकन में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए। अच्छा अदनान साहब, आप तो मॉडल हुआ करते थे और मॉडलिंग में आपने खूब काम भी किया, खूब नाम भी कमाया। माशाल्लाह, दिखने में भी आप बहुत खूबसूरत हैं। तो मॉडलिंग की दुनिया को खैरबाद क्यों कह दिया और इस बिज़नेस की तरफ क्यों राग़िब हो गए आप? तो बेसिकली जब मैं अपनी कॉलेज कर रहा था बेंगलोर में, मैंने स्कूलिंग कश्मीर से की। उसके बाद 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए मैं बेंगलोर चला गया। जी तो बेंगलोर में ऐसा, जब 2005 की बात है, मैं 10+2 कर रहा था, तो वहाँ एक मौका मिला कि फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा अपना कदम डालने के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल मैंने वहाँ मॉडलिंग की। अल्लाह का करम था कि काफ़ी अच्छा काम किया, बिकॉज थोड़ा सा हम कश्मीरियों में एक अल्हम्दुलिल्लाह एडवांटेज होती है, हम थोड़े से कद हमारा अच्छा होता है, हमारे लुक्स वाइज भी थोड़ा कंपेरेटिवली हम थोड़ा बेटर रहता है। जी तो अच्छा स्कोप मिला कि बेंगलोर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बड़े बड़े शोज किए, जी रेप्यूटेड शोज किए, तो काफ़ी अच्छा जा रहा था। बट हमेशा से एक फैमिली का सिंस मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, तो हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहा। लेकिन वो बहुत क्लियरली उन्होंने कैटेगोरिकली मेरे को बोला था, आप मॉडलिंग करें जब तक आप कॉलेज में हैं। जी जी एक बार आपका कॉलेज खत्म हुआ, उसके बाद मॉडलिंग आप नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरे दिमाग में वो बात बड़ी स्ट्रांगली बन गई थी कि मुझे अपना, इट वाज वेरी क्लियर टू मी, जब तक मैं कॉलेज में हूँ, मैं फैशन कर रहा हूँ, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सीख दी या मुझे ऐसी चीज़ें पहले ही बोली, सो दैट, बिकॉज मैं देखता हूँ, आप अगर फैशन इंडस्ट्री की बात करें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छा करते हैं। मतलब हर आए दिन आप देखेंगे हर कोई मॉडल है, बट आगे 4-5 साल के बाद उसका कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई स्कोप नहीं होता। मैंने सही वक्त पे मॉडलिंग इंडस्ट्री को, फैशन इंडस्ट्री को अलविदा किया, कश्मीर में अपना बिजनेस सेटअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वही रीज़न है कि आज मैं आपके जो यूथ आइकन शो आपका चल रहा है उसमें बुलाया गया हूँ। अदनान साहब, आप तो एक तिजारती फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह, घर में मजहबी माहौल है और एक बहुत अच्छा कारोबार है आपका घरेलू जो ज़ाफ़रान का है। तो उस ज़ाफ़रान के कारोबार में लौटे भी हैं आप। उस काम को आगे बढ़ाने के बजाय आपने एक अलग रास्ता इख्तियार किया। मॉडलिंग के बाद अपने ही वो कपड़ों का जो आपका बिज़नेस है उस पे आपने काम शुरू किया। घर की तरफ से आपको कोई रुकावटें या नाराज़गी फेस नहीं करनी पड़ी? मेरे को लगता है वो जब मैं बेंगलोर के बाद मैं यूके चला गया, कार्डिफ से मैंने अपना एमबीए किया। तो जब मैं वापस कश्मीर आया, तो वो मेरे को लगता है कि मेरा सबसे मुश्किल वक्त था, वो था कि क्योंकि आप हर किसी के साथ लड़ सकते हैं जब, लेकिन आपकी जो खुद की फैमिली है, जी जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया, जब वो आपके खिलाफ खड़ा होते हैं तो बड़ा आपके लिए वो चैलेंजिंग रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब मैं यूके से एमबीए करके आया, यहाँ से मैं फैशन इंडस्ट्री में था बेंगलोर में, वहाँ मुझे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस मिले थे, जहाँ से मैं इम्पोर्टेड कपड़े, बड़े प्रीमियम ब्रांड्स के कपड़े नॉमिनल प्राइस पे लाके कश्मीर में बेचना चाहता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये बिजनेस बड़ा एक्सेल होगा, अगर मैं ऐसी चीज़ कश्मीर में लाऊंगा तो इसकी बड़ा ग्रो करेंगे। बट अभी भी कश्मीर जैसी जगह पे मेरे फादर का ये मानना था कि आप लंदन से एमबीए करके आए हो और अब आपको कपड़े भेजना है। तो उनकी सोच बदलने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। इनिशियली उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, वो चाहते थे कि मैं
ہمارا جو اینسسٹرل بزنس ہے, ہمارا فیملی بزنس ہے زعفران کا, سیفران, جی تو کیسر کا بزنس ہے ہمارا, وہ فادر کر رہے تھے. تو میں نے فادر کو اتنا بولا کہ فی الحال آپ وہ بزنس سنبھالے, میں کچھ اپنا کرنا چاہتا ہوں, ایک اپنا نام کمانا چاہتا ہوں. ہمارا فیملی بزنس چاہے میں کتنا بھی اس میں کام کیوں نہ کروں, وہ الٹیمیٹلی ہمارا فیملی بزنس, ہر کوئی بولے گا کہ بنا بنایا اس نے لے لیا. جی جی تو کافی چیلنجنگ تھا میرے کو اپنی فیملی کو منانا, لیکن میں نے بھی ہار نہیں مانی. پاپا نے تو سیدھا کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ آپ جی میں کوئی سپورٹ نہیں کروں گا, فائنینشیل اسسٹنس نہیں کروں گا. لکیلی میرے پاس جو فیشن میں نے تھوڑا کمایا تھا 10 لاکھ روپیہ کی میرے پاس سیونگس تھی, پلس یہاں پر میرے جیجا جی ہیں, ان کی ایک لال چوک میں چھوٹی سی شاپ تھی. میں بھی عزت پہ اڑا رہا. میں نے اس جگہ پہ اپنا پہلا چھوٹا سا 20/10 کا پہلا دکان, پہلا اسٹور میں نے اسٹارٹ کیا. 8-10 لاکھ روپے کا مال لایا, اور میں نے بالکل نہیں, فیملی کو بالکل نہیں مانا کہ مجھے فیملی بزنس ابھی نہیں جانا ہے. تو دھیرے دھیرے الحمدللہ مدد کو جب پتا چلا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے, تو انہوں نے سائیکولوجیکل سپورٹ دیا. فائنانشل تو فادر کو دینا تھا, ابھی تک وہ نہیں مان رہے تھے, لیکن مدر نے بولا چلو آپ کو کرنا ہے کرو, کوئی نہیں میں دیکھ لوں گی. تو دھیرے دھیرے یہ سب چلتا گیا, اور الحمدللہ جب فادر کو بھی لگا کہ ایک تو یہ بندہ ماننے والا نہیں ہے, اور سیکنڈلی 1-2 سال میں انہوں نے دیکھا کہ میں گرو کر رہا ہوں, تو پھر ان کا بھی بھرپور ساتھ رہا. یہ تو آپ کا بزنس ہے, اس پہ ہم ابھی بات کریں گے, لیکن جو فیملی بزنس ہے زعفران کا, جہاں وقت آتا ہے باپ امید کرتا ہے بیٹا میرے کندھے سے کندھا ملا کر ایک دن آگے مدد کرے گا, میں بوڑھا ہو گیا, اب وہ اپنے نئے جوش اور نئے خون کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھائے گا, اس کام پہ کوئی نگیٹو امپیکٹ پڑا کیا آپ کے وہاں سپورٹ نہ کرنے سے؟ نہیں, میں بول دوں آپ کو, میرے فادر ابھی ارلی 60s میں ہے ماشاءاللہ, وہ بھی ایک ریپیوٹیڈ بزنس مین ہے. جی ابھی تک وہ اپنا میں 2013 کی بات کر رہا تھا جب میں لندن سے واپس آیا, تو 12 سال ہو گئے ابھی تک ماشاءاللہ وہ اپنا بزنس بہت اچھے سے ہینڈل کر رہے ہیں. اور میں اب تھوڑا سا اس بزنس میں انوالو ہو رہا ہوں, بیکاز میں نے پرومس پہلے ہی کیا تھا کہ ایک بار میرا جو خود کا بزنس ہے فیشن فیئر ہے, ایک بار اس کا نام ہو جائے, اس کے بعد میں فیملی بزنس کو بھی ٹیک اوور کروں گا. تو آف لیٹ پچھلے 1 سال سے میں تھوڑا فیملی بزنس میں بھی انوالو ہو رہا ہوں. بٹ الحمدللہ میرے فادر نے میک شیور کیا کہ اس بزنس کو میرے نہ ہونے سے کوئی بھی اس میں کوئی بھی ہنڈرنس یا کوئی بھی اس میں لاس نہ ہو, تو وہ بہت اچھے سے الحمدللہ چل رہا ہے. عدنان شاہ کی پہچان فیشن فیسٹا سے زیادہ ہوئی ہے, اور عدنان شاہ پہلے جو نام ہوا کرتا تھا وہ فیشن فیسٹا ایک برانڈ اپنے آپ میں بن گیا ہے. فیشن فیسٹا جب آپ نے یہ نام سوچا اور آپ نے ایک چھوٹی سی دکان سے کام شروع کیا تھا, کیا آپ کو لگتا تھا کہ کبھی اس مقام تک آپ آ پائیں گے کہ جہاں 300 سے زیادہ لوگوں کو آپ روزگار بھی دے پائیں گے؟ آنیسٹلی بولوں تو کبھی نہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میرا انٹینشن اتنا ہی تھا کہ کشمیری لوگوں کے لیے مناسب قیمتوں پہ اچھے کپڑے فراہم کروں. اس کے لیے میرے کو لگا تھا کہ میں جی اپنا ایک آؤٹ لیٹ کھولوں گا, اچھا سا بڑا سا آؤٹ لیٹ کھولوں گا, وہاں پر اچھی چیزیں بھیجوں گا, نارمل پرائس پہ بھیجوں گا. تو میرا اتنا ہی انٹینشن تھا. اللہ کا کرم تھا, کہاں سے ایک آؤٹ لیٹ کا 20 آؤٹ لیٹ ہو گئے, اور کہاں سے ایک امپلائی کا 300 امپلائی ہو گئے. اٹ واز لائک ود دا وے ہوتا گیا, اور میں بس ایکسیپٹ کرتا گیا. کبھی نہیں اسٹارٹ میں انیشلی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا گرو کریں گے. الحمدللہ فیشن فیسٹا اتنا کشمیر کا ایک ریپیوٹیڈ نام بنے گا یا میری پہچان بنے گی, کبھی ایسا نہیں سوچا تھا. بس انٹینشن اتنا تھا کہ صحیح کپڑا ایٹ رائٹ پرائز میں فراہم کراؤں. اچھا, ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا صرف آپ کشمیر تک محدود ہیں یا کشمیر سے باہر نکل کے بھی اپنے آؤٹ لیٹس پہ کام کر رہے ہیں؟ بیسکلی جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ میری خواہش وہی تھی کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بولنا چاہوں گا. جب میں یو کے سے جب میں واپس آیا تو میری سسٹر کی, مجھے یاد ہے سپٹمبر میں فرسٹ ویک آف سپٹمبر واپس آیا MBA کر کے. اینڈنگ سپٹمبر میری سسٹر کی شادی تھی. کشمیر میں اس سے پہلے رہا نہیں تھا, 6-7 سال بنگلور میں تھا, اس کے بعد UK چلا گیا. تو میں جب یہاں سسٹر کی شادی کے لیے تھوڑا شاپنگ کرنے گیا لوکلی, تو میں نے 2 چیزیں دیکھی. ایک تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر سرپلس گارمنٹس, وہ سرپلس کا مطلب تھوڑے پرانے جو آؤٹ ڈیٹڈ گارمنٹس ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہیں, اور پورا MRP پہ بیچ رہے ہیں. اور جب میں نے ایک بندے کو, کیونکہ میں بنگلور میں رہ چکا تھا, اس انڈسٹری کا میرے کافی نالج تھی, میں نے جب ایک ریپیوٹیڈ دکاندار کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ یہ چیز آپ کیسے MRP پہ بھیج رہے ہو, 2013 کی بات ہے, وہ 2011 کی پروڈکشن چیز تھی, جینز ایک بھی. تو اس نے بولا یار لینا ہے تو لے لے, نہیں تو چلو بہت لوگ یہاں پر ہیں, اور تھے بھی کافی کسٹمرز تھے وہاں پر. جی. تو
ایک جو ایروگنس تھی یہاں پر لوکل دکانداروں کی, کیونکہ مونوپولی تھی, کپل آف ایسی 2-4 دکانیں تھی جو برانڈس کا کام کر رہے تھے اور اتنا زیادہ مارجن رکھ رہے تھے, تو اس بات نے میرے کو بڑا ہٹ کیا کہ نہیں یہاں پر ضرورت ہے. تو میں جب فیشن فیسٹا کا افتتاح ہوا ہے اس انٹینشن سے کہ کشمیری لوگوں کو صحیح پروڈکٹ اور صحیح پرائز پہ دے دے, بٹ ہاں ڈیفینیٹلی جب آپ گرو کرتے ہیں تو اوبویسلی آپ 30 آؤٹ لیٹ کشمیر میں ہو گئے. ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ اب ہم نیشنل جائیں. کافی کیوریز آ رہی ہیں ڈفرینٹ, میرے جو دوست وغیرہ ہیں باقی اسٹیٹس کے, تو وہ کافی پوچھ رہے کہ ہم کو بھی فرینچائزی دو, ہم بھی یہاں اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہاں ڈیفینیٹلی ہم اس ماڈل پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اگر اللہ ولنگ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر شاید ہمارا دلی اور نارتھ انڈیا کے کچھ اسٹیٹس میں ہماری پریزنس ہوگی. عدنان صاحب, آپ جو ہے جموں کشمیر کے چیمبر آف کامرس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, تو جموں کشمیر کا چیمبر آف کامرس کیا ہے اور آپ اس میں کیا خدمات انجام دیتے ہیں؟ بیسکلی جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر CCI کے بولتے ہیں, ایک یہاں پر لوکل چیمبر ہے کشمیر کا جہاں پر ہم ایک گیپ کو برج کرتے ہیں بٹوین ایڈمنسٹریشن اور لوکل پیپل. جو بھی لوکل وینڈرز ہیں, چاہے چھوٹے سے چھوٹا کارٹ والا ہو یا بڑے سے بڑا ہوٹلیئر ہو, ہر کوئی ایک چیمبر کا پارٹ ہوتا ہے. تو ہر کسی کے کوئی بھی اسمال ایشوز ہوتے ہیں, ینگ انٹرپرینورز کے کافی ایشوز ہوتے ہیں, کیونکہ جب نیا بندہ آپ پڑھائی کر کے بزنس میں آتے ہیں تو بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں. تو چیمبر کا کام ہوتا ہے کہ ہینڈ ہولڈنگ کرنا, چاہے وہ کوئی ایک ینگ انٹرپرینور ہو یا ایگزسٹنگ بڑے سے بڑا بزنس مین ہو. کبھی آپ کو ابھی دیکھیے سپوز کووڈ ہوا تو چیمبر نے جو ہمارا بینک لون تھا ہوٹلرز کا, ان میں تھوڑا سا ویور کے لیے وہی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بات کی تو ہوا بھی کچھ. تو ایسی چیزیں جب سوشل ایشوز ہوتے ہیں ٹریڈرز کے, انٹرپرینورز کے, ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو ہم گورنمنٹ تک لے جاتے ہیں, جہاں پر گورنمنٹ, بیکاز ایک انڈیویجول جائے گا تو شاید اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جائے گا, بٹ جب ایک چیمبر جاتا ہے تو اوبویسلی گورنمنٹ کے لیے بھی پریشر ہوتا ہے کہ یہ ایشوز پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے کو. آپ ایک بزنس مین ہیں, کشمیر میں ہی پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑے بھی ہیں, بعد میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کشمیر سے آپ نے دوسری جگہوں کا رخ بھی کیا. آپ نے اپنے آس پاس بہت ساری چیزیں دیکھی بھی, جو پرانا کشمیر تھا وہ سب جانتے ہیں, کیا بد نظمی وہاں پر پھیلی ہوئی تھی. آج کا جو نوجوان ہے, کشمیری جو نوجوان ہے, وہ اپنے آپ کو کس ڈائریکشن کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے؟ آپ تو بڑھ ہی رہے ہیں, میں ایک میجر لیول پہ بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں اگر بات کروں اس ٹائم کی جب 2013 میں نے انیشیٹ کیا, کشمیر جیسی جگہ پہ بزنس کرنا بہت مشکل تھا. جی. میرے ساتھ, میرے کو یاد ہے کم سے کم 10-15 لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ساتھ میں نے گارمنٹس اپیرل انڈسٹری کلوتھنگ برانڈ میں اپنا انویسٹمنٹ کیا, کچھ لوگوں نے ٹریول میں کیا, کچھ لوگوں نے ہاسپٹالٹی میں کیا. آپ یقین کریں, مطلب ہم 14 میں سے میرے کو لگتا ہے 2 یا 3 ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں. باقی جتنے بھی لڑکے تھے ان سب کو اپنا وینچر وائنڈ اپ کرنا پڑا, اور آج کی ڈیٹ میں وہ جاب کر رہے ہیں. تو امپلائر سے وہ امپلائز پہ آ گئے. ریزن یہ تھا کہ کچھ چیزیں کافی بدل گئی ہیں کہیں سال اس ٹائم سے اور آج کے دور میں, جیسے کہ لاک ڈاؤنز. ہمارے یہاں فریکوینٹ لاک ڈاؤنز ہوا کرتے تھے, جو الحمدللہ بہت کم نہیں, 0 ہو گیا ہے. پچھلے 2 سال میں میرے کو نہیں لگتا ایک بھی لاک ڈاؤن کی کال آئی ہے. اسٹون پیلٹنگ کے انسیڈنٹس کافی کم ہو گئے. تو لاک ڈاؤن ایک ایسی چیز تھی جس سے نا کافی, مجھے یاد ہے میں خالی 7 دن میں نے بزنس میں, جب 7 دن میرا ہوا تھا بزنس میں, آن دا 8th ڈے ایک انسیڈنٹ ہوا تو 15-20 دن کا لاک ڈاؤن ہوا. اور سمن لائک می جو باہر سے آیا تھا, جس کو عادت نہیں تھی بند کی گھر میں بیٹھنے کی, میرے لیے اٹ واز ویری فرسٹریٹنگ کہ میں نے ابھی 7 دن بزنس میں کیا, میں پورا جوش سے آیا تھا, تو پورا جوش بولتے ہیں نا ہوا نکل گئی. اس کے بعد کشمیر کے فلڈز, اس کے بعد 2016 کا انسیڈنٹ, پھر 2018 کا انسیڈنٹ, 2019 کا, پھر کووڈ آیا. تو کافی چیلنج ہم نے فیس کیے. آج کے نوجوان کو, آج کے انٹرپرینر کو اگر اس کو بزنس کرنا ہے, دیر آر مینی مور چیلنج. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے بڑا اسموتھ ہے, جی, لیکن کچھ ایسے چیلنج ان کو نہیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں جو ہم نے فیس کیے. تو وہ ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے آج کی جنریشن کی. اینڈ میں آپ کو بتاؤں, بینگ اے پارٹ آف چیمبر آف کامرس, سیکرٹری جنرل آف چیمبر آف کامرس, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں سجیشنس کے لیے, یا ایز اے ینگ انٹرپرینر میرے پاس مشورے کے لیے کافی لوگ آتے ہیں, کافی ینگ
انٹرپرینرس آتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو وہ ریزن ہے کہ آج کا جو ہمارا کشمیر کا نوجوان ہے وہ ہٹ کے سوچ رہا ہے. وہ پلان وہ بھی پہلے زمانے میں ہمیں کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا. جب میں نے بھی اسٹارٹ کیا کہ ہم اپنا اسٹیک بیچ کے فنڈس ریز کریں. آج کا نوجوان باہر کی کمپنیوں کو پچ کر رہا ہے, وہاں پر ان کو اپنا کچھ پرسنٹیج اپنا بیچ کے, اپنی کمپنی کا پرسنٹیج بیچ کے بڑے بڑے اماؤنٹ پچ کر رہا ہے, اور کافی لوگ فنڈ ریز کر پا رہے ہیں. تو بے شک چیزیں بدل گئی ہے. گورنمنٹ کا کچھ حد تک اچھا سپورٹ یہ رہا کہ بہت ساری چیزیں, مجھے یاد ہے جب میں نے اسٹارٹ کیا ایک این او سی ایک رجسٹریشن ہو, چاہے آپ کا میونسپلٹی کا رجسٹریشن ہو, چاہے آپ کو ویٹ ہوا کرتا تھا پھر جی ایس ٹی بن گیا, وہ سرٹیفکیٹ ہو, اس کے لیے آپ کو مطلب ایک آفس کے 20 چکر لگانے پڑتے تھے. ڈیجیٹل انڈیا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے انیشیٹو لیا ہے, اس سے کافی حد تک وہ سہولیت ہو گئی کہ اب آپ کو آن لائن کافی حد تک مدد ملتی ہے, آپ کو دفتروں کے چکر نہیں کاٹنے پڑتے. بٹ ہاں ایک چیز بول دوں کہ ابھی بھی ہمارا جو ڈیجیٹل انڈیا میں جو بھی آن لائن انہوں نے کیمپیننگ کی ہے, جو بھی آپ کے آن لائن جو سرٹیفکیٹس ملتی ہے, ابھی بھی کافی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جو آن لائن ہونے کے باوجود بھی ابھی ہم کو اپنے آفیسز میں اپنے ڈپارٹمنٹ بلاتے ہیں. بس امید وہی ہے کہ آنے والے وقت میں وہ سب بھی ختم ہو, اور جو کمٹمنٹ کی گئی کہ آپ آن لائن اپلائی کریں ود ان ٹائم اسپیسیفک ٹائم فریم آپ کو رجسٹریشن مل جائے گی, وہ فلفل ایک بار ہو جائے تو اسے کافی مدد ملے گی. اچھا, آپ اپنے کام کے علاوہ دنیا اور دوسری مصروفیات کے علاوہ, اپنے روزگار کے علاوہ ایک نظر سماج پہ بھی رکھتے ہیں. سماج کے پسماندہ ضرورت مند لوگوں کی طرف بھی آپ کی نگاہ رہتی ہے, اور جہاں کسی کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے, ایسا کہا جاتا ہے, وہاں عدنان شاہ خود بخود پہنچ جاتے ہیں. اس بارے میں ہمارے ویورز کے لیے بھی کچھ بتائیے. بیسیکلی میں مانتا ہوں کہ اگر میں آج ایک سکسیسفل انٹرپرینر ہوں, اگر فیشن فیسٹا آج کی ڈیٹ میں ایک کشمیر کا بڑا نام ہے, یہ لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر لوگ ہم کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے, میرے پروڈکٹس کو نہیں خریدتے, تو میرے کپڑوں کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, میرے اتنے سارے آؤٹ لیٹس نہیں ہوتے, اور میں اتنا سکسیسفل نہیں ہوتا. تو آئی ڈونٹ ڈو اٹ ایز اے فیور, بٹ مجھے لگتا ہے میری ریسپانسبلٹی ہے, نہ کہ میرے جیسے ہر ایک انٹرپرینر کی, چاہے وہ ینگ انٹرپرینر ہو یا چاہے وہ اسٹیبلشڈ انٹرپرینر ہو, اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ گیو بیک کرے سوسائٹی کو. ہم اتنا مصروف رہتے ہیں خود کا کمانے میں, خود کی مطلب خود کے لیے امپائر بلڈ کرنے میں, کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے سکسیسفل ہیں. صحیح بات. ہم چاہے کتنی بھی محنت کیوں نہ کرے, جب تک سوسائٹی ہم کو ایکسیپٹنس نہیں دے گی تب تک ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے. تو میرا ماننا ہے, اگر میں آج فیشن فیسٹا ایک نام ہے, اگر عدنان شاہ کو لوگ جانتے ہیں, یہ خالی ان لوگوں کی بدولت ہے جو کشمیری لوگ ہیں. تو میں کہیں پر بھی ایز اے سی ایس آر آف فیشن فیسٹا, سب سے بڑا امپورٹنٹ مجھے لگتا ہے کشمیر میں جو ینگ انٹرپرینرس ہیں ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا. اس کے لیے فیشن فیسٹا ایگزیبیشنز کرتا ہے, فری اسٹالس پرووائڈ کرتا ہے ینگ انٹرپرینرس کو, وومن انٹرپرینرس کو. ہم ہر سال میں 2 ایگزیبیشنز کرتے ہیں جہاں پر ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں, ہم ریناؤنڈ پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں, بزنس مین کو بلاتے ہیں, اور جو چھوٹے چھوٹے ینگ انٹرپرینرس ہیں ان کو ہم فری میں اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنے پروڈکٹس, کیونکہ آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں کہ کتنے سارے برانڈ سٹارٹ ہوئے ہیں جو آن لائن بزنس کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گھر سے لڑکے لڑکیاں گھر سے کام کرتے ہیں, اپنے پروڈکٹس بیچتے ہیں, چاہے ہینڈ میڈ سوپس ہو, چاہے آپ سویٹس ہو, چاکلیٹس ہو, چاہے بوٹیکس ہو. بٹ میرا ماننا ہے کہ چلو آن لائن ٹھیک ہے, لیکن جب تک وہ فزیکل ورلڈ میں قدم نہ ڈالے نا, تب تک سینس نہیں بنتا, ان کو ایکسپوجر نہیں ملتا. اب میں آپ کو بتا دوں, ہم نے لاسٹ فیبروری میں ایگزیبیشن کیا, وہاں پر ہم نے 50 اسٹالز دیے, اس میں میکسیمم ینگ وومن گرلز تھی جنہوں نے اپنے بوٹیک سیٹ اپ کیے تھے, ڈفرینٹ چیزیں کی تھی. آؤٹ آف 50 4 نے اپنے اسٹورز کھولے. جب ان کو ایک لگا کہ آن لائن اور آف لائن میں کتنا فرق ہے, مطلب آن لائن آپ اپنا پروڈکٹ چڑھاتے ہو, 2 دن کے بعد کیوری آتی ہیں, چلتا رہتا ہے. آف لائن میں کیا ہے, فزیکلی میں کیا ہے, آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, بندہ آیا, دیکھا, لیا, پیسے دیے, تو ڈیل کلوز. اس سے کیا ہو گیا, وہ انکریج ہو گئے کہ ہمارے فزیکل اسٹورز ہونے چاہیے. اب وہ 3 بندیوں نے اپنے فزیکل اسٹورز کھول لیے, اور میرے لیے پراؤڈ بات یہ ہے کہ ان 3 اسٹورز پہ 8 لوگ ابھی ایک پہ 3 کام کر رہے ہیں.
अरे तो वाह 8 लोग एम्प्लॉयड भी हो गए, एक तो वो भी उनका भी बिजनेस बेहतर हो गया और 8 लोग एम्प्लॉय भी हो गए। तो ऐसी हमारी कोशिश रहती है कि बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, क्योंकि कश्मीर में मैं आपको बताऊं बहुत कॉर्पोरेट सेटअप बहुत कम है, यहाँ पर जो है लोकल बिजनेसेस ही है जी जी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। कश्मीर हमारे हिंदुस्तान की एक सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड स्टेट है जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पुश करें कि आप एम्प्लॉय ना बने, आप एम्प्लॉयर बने, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। उसके लिए हम कोशिश करते हैं। उसके बाद भी फैशन फेयर चाहे जहाँ पर किसी को भी जरूरत होती है, चाहे गरीब लड़कियों की शादी हो या कोई ऐसी फैमिली हो जहाँ ऐसे जिनको बेसिक नीड्स ना हो उन तक जी पहुंचने की जरूरत करती है, उनके साथ हम कोलैबोरेट किया हुआ है। एहसास इंटरनेशनल एक यहाँ एनजीओ है जी जो ऐसी ऐसी जगह, बिकॉज हमारे लिए पर्सनली हर जगह पहुंचना मुश्किल है, तो एक एनजीओ है जो जिनके साथ हमने कोलैब किया हुआ है, वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पर जरूरतमंदों को वो आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे सपोर्ट से फिर हम उनको असिस्ट करते हैं। अच्छा जैसे आपने अभी बताया बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था, आपने इसका भी जिक्र किया कि कश्मीर के अंदर नौजवानों में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आप अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं एग्जीबिशंस के ज़रिए, अपने आउटलेट्स के ज़रिए। आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अकेला अदनान शाह कितनी कर पाएगा, ऐसा क्या होना चाहिए ऐसा कि लोग रोज़गार से ज़्यादा जुड़ सके? ज़रूरी नहीं कि कश्मीर के ही लोग हों जो कश्मीर में कुछ रोज़गार खड़ा करें, उससे फिर लोग जुड़ जाएं। क्या बाहर से भी कुछ कोशिशें हो सकती हैं? सर मैं इसमें आप दो चीजें बोलना चाहूंगा। जी एक आपने बोला अदनान शाह कर रहा है, मेरे को लगता है अदनान शाह जैसे और 100 और बिजनेसमैन हैं यहाँ पर जी जो थोड़ी मेहनत कर सकते हैं सो दैट कि वो अपनी लेवल पे कुछ हद तक बेरोजगारी को कम करे। जी लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे याद है जब हमारा, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता, बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 काफी वादे किए गए थे कि बाहर की कंपनियां यहाँ आएंगी, वो इन्वेस्टमेंट करेगी। हाँ कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हुई है, किसी ने पर्सनल यूज के लिए अपना एक प्लॉट ले लिया, किसी ने एक हट ले ली, बट मेरे को नहीं लगता एक भी इन्वेस्टमेंट यहाँ कश्मीर में हुई है किसी भी बाहर की कंपनी की, जो हमको प्रॉमिस किया गया था कि आप आर्टिकल अगर हटेगा तो उसके बाद बाहर की इन्वेस्टमेंट आएंगी, बाहर के इन्वेस्टर्स आएंगे। ठीक है आर्टिकल हट गया, हम अब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाहर की इन्वेस्टमेंट आए, बट आई डोंट थिंक इवन ए सिंगल इन्वेस्टमेंट ऐसी आई है जो कश्मीर में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। अगर एक बड़ी कंपनी आती है, हम रिलायंस की बात करें, वो अपना कॉर्पोरेट ऑफिस यहाँ सेट करे जहाँ पर 4-5 हजार एम्प्लॉयज लगे। यू हैव सो मेनी अदर बिग शॉट्स ऑफ इंडिया ओनली, चाहे बाहर की बात ना करें। एक बाहर का एमआर का प्रोजेक्ट आया था यहाँ पर जहाँ उन्होंने बोला था हम कश्मीर में वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स बनाएंगे इंडिया का। उसका बस सर रिबन कट गया 3 साल पहले, आज तक मुझे नहीं लगता उसका मतलब उससे रिबन कटिंग के बाद कोई भी काम हुआ। तो वही है कि एक सिंसियर एफर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि अगर वो कश्मीर में चाहते हैं कि कश्मीर सही में डेवलप करे तो उनको भी चाहिए कि सिंसियर एफर्ट ले कि बाहर के इन्वेस्टर्स को पुश करे, सब्सिडीज दे, उनको कुछ एडवांटेज दे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट सपोज दिल्ली में स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप कश्मीर में करेंगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा सब्सिडीज, यू विल गेट टैक्स बेनिफिट्स। वो सब चीजें प्रोवाइड करके उनको पुश करना चाहिए उनको कि वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करें। एट द सेम टाइम कश्मीर के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी उनको काफी ईज ऑफ एक्सेस होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो दैट कि ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ इतना मुश्किल है बिजनेस करना कि एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस छोड़ के वो जॉब ढूंढने लगता है, जिससे जो एग्जिस्टिंग हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप एनकरेज करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जहां पर आप एनकरेज करेंगे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, एक छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर 2-2 3-3 बंदों को एम्प्लॉय कर सकता है। अगर आप ऐसे 1000 एम्प्लॉयज को 1000 एंटरप्रेन्योर्स का खड़ा करते हैं जो 2-4 हजार जॉब्स क्रिएट करते हैं तो काफी हद तक वो भी हेल्प कर सकता है। आखिर में बिल्कुल मैं चलते चलते आपसे, जो यूथ है खासकर कश्मीर का, उसको आप बिजनेस की तरफ आने के लिए और इस्टेब्लिश करके कामयाब होने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, कश्मीरी में थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो रिसर्च नहीं करते। वो देखते हैं, कश्मीर में हमारा बड़ा फेमस डायलॉग है कि जब सबने एसटीडी डाला तो सबने फॉलो किया, उसके बाद सबने इंटरनेट कैफे डाले तो सबने फॉलो किया, उसके बाद रेस्टोरेंट्स की बात आई सबने फॉलो किया। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि फैशन फियास्ता ने रेडीमेड गारमेंट में बड़ा एक्सेल किया तो सब फॉलो कर रहे हैं। तो
میں ان کو مطلب ہر کسی کے لیے ایکسل نہیں ہے. اگر میں ریڈی میڈ کے بدلے کچھ اور کرتا شاید میں ایکسل نہیں کر پاتا, کیونکہ ریڈی میڈ گارمنٹس کلوتھنگ میں میرا انٹرسٹ تھا. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ کریں, آپ نہ دیکھیں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, آپ ایک وہ دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے, دوسرا وہ دیکھیں کہ یہ چیز کیا آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے, آپ اس میں انجوائے کریں گے. اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں, اب اگر آپ کو کپڑوں میں انٹرسٹ ہے نہیں, چاہے آپ کتنا بھی محنت نہ کریں, اگر آپ وہ انجوائے نہیں کریں نا اپنا کام, آپ سکسیسفل نہیں رہیں گے. بالکل. تو جو ہمارا کشمیر کا یوتھ ہے بہت پوٹینشیل ہے ان میں. بولوں گا کہ آپ پہلے دیکھیے کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے, آپ کی چاہت کیا ہے, پھر اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپ ایکسل کر سکتے ہو. دوسرا یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ ڈٹے رہے, گیو اپ نہ کرے. کشمیر جیسی جگہ پہ اتنے سارے چیلنج ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بہت انٹیپڈ مارکیٹ ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرے نا 6 ہاتھ ہونے چاہیے تھے, میں وہ بھی کرتا, یہ بھی کرتا. بہت ساری چیزیں ہیں کشمیر میں جو ابھی انٹیپڈ ہے. آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے, تھوڑا سا ریسرچ کرے اور صحیح طریقے سے کرے, ڈیڈیکیشن سے کرے. تو مطلب کشمیر میں فیشن فیسٹ نے 30 آؤٹ لیٹ اسٹارٹ کیے, دیٹ مینس کشمیر میں پوٹینشیل ہے, بائرس کے پاس پیسہ ہے. تو تھوڑا ریسرچ کر کے آپ سنسیئرلی کام کریں, ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ ایکسل کریں گے. بہت بہت شکریہ عدنان شاہ صاحب, اتنی قیمتی باتیں ہمارے ویورز کو بتانے کے لیے, اور خود آپ ایک ینگ آئیکن کے طور پہ ہمارے شو میں شامل ہوئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہے جو سماج میں آپ سرو کر پا رہے ہیں, سروس دے پا رہے ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروگرام کے ذریعے, آپ نے اپنی بہت ساری قیمتی باتیں ہمارے ویورز سے, ناظرین سے شیئر کی. آپ کا اس شو میں تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے عدنان شاہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ شو ضرور پسند آیا ہوگا. فی الحال اپنے ہوسٹ, اپنے دوست ریاض ملک کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت, اگلے ہفتے ایک اور ایسی ہی شخصیت کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.